جو یہاں پر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, جو یہاں پر روز NIA اور دوسری ایجنسیز SIA SUI پتہ نہیں کیا کیا ایجنسیز ہیں, ان کے چھاپے ڈالے جا رہے ہیں. جس طرح اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے 10 دن کے لیے. تو ایسے میں آپ G20 میں جموں کشمیر کو ایک ٹرافی کی طرح پیش کرنا چاہتے ہیں. دیکھو جی, جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اور آپ بھی لوگ جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ جموں کشمیر میں کیا ٹھیک ہے. BJP اپنے ایجنڈے سے پورے ملک کو چلا رہی ہے. تو اس میں BJP ان کے ساتھ کیا بحث کر رہی ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں 370 کیا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, سمویدھان ہے, اس کو نہیں مانتی ہے. اس کو درکنار کر کے جنہوں نے پورے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر کے BJP کے کمیونل ایجنڈے پہ پورے ملک کو چلا. وہ کیا جانتے ہیں کہ 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک برج تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا, اور یہاں کے لوگوں کو جو ملک کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے تھے ان کو درکنار کر دیا. تو اور کیا کہہ سکتے ہیں حمید شاہ صاحب سے. میم G20 کو لے کر تیاریاں مکمل ہے, کچھ دنوں کے بعد اب G20 سمیلن ہونے جا رہی ہے. جی, اسکولوں کے بھی ابھی سے چھٹیاں کر دی, اسکول بند. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, تو یہاں پہ یہ مناسب نہیں ہے. حالانکہ انڈیا نے کل جواب بھی دیا ہے کہ ایسی سمیلن ہم کسی بھی پارٹ آف کنٹری میں کر سکتے ہیں, ود ان کنٹری. نہیں, وہ تو کسی بھی پارٹ میں کر سکتے ہیں, مگر کہیں جہاں جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو یہاں پکڑ دکڑ کا ماحول ہے, جو یہاں پر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, جو یہاں پر روز NIA اور دوسری ایجنسیز SIA SUI پتہ نہیں کیا کیا ایجنسیز ہیں, ان کے چھاپے ڈالے جا رہے ہیں. جس طرح اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے 10 دن کے لیے, جس طرح دکانداروں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی دکانیں کھلی رکھیں گے, ایوری از بینگ تھریٹنڈ. تو ایسے میں آپ G20 میں جموں کشمیر کو ایک ٹرافی کی طرح پیش کرنا چاہتے ہیں. دیکھو جی, جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اور آپ بھی لوگ جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ جموں کشمیر میں کیا ٹھیک ہے. دیکھیے, بدقسمتی سے BJP جماعت ہی نہیں بلکہ BJP کی سرکار ایسی فلموں کو پروموٹ کرتی ہے جو سوسائٹی میں نفرت پھیلاتے ہیں, جس کا ہم نے نتیجہ پرسوں جموں میڈیکل کالج میں دیکھا, جہاں لڑکے لہو لہان کر دیے گئے, خون سے وہ لت پت تھے, زخمی ہو گئے. اور مسئلہ یہی تھا کہ جو کیرلا سٹوری کی فلم کی بات, اس کے اوپر بحث ہوئی تھی. تو یہ جماعت ہی نفرت پھیلا رہی ہے, جماعت ہی چاہتی ہے لوگوں کو لڑانا. اور اس کے بارے میں پہلے کشمیر فائلز اور اب یہ کیرلا لو سٹوری جو بھی کچھ ہے, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرناٹکا کے لوگوں نے اس میں عقل مندی دکھائی, تو پورے ملک کو اس میں عقل مندی دکھانے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز اب آہستہ آہستہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. یہاں پہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کیوں چناؤ نہیں کر رہا ہے؟ کیا PDP بھی سپریم کورٹ پہنچے گی PCI کو اس ہدایت کے لیے؟ اگر PDP کے پاس ریسورسز ہوں تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے نوجوان جموں کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کے باہر پچھلے 4-5 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جن کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان کا کیس تو لڑنے کی بات دور کی ہے, ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں, جو دن رات روتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے, جن کے کیسز میں جو ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی, اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے گواہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں, یعنی جن کا پروسیس جو چل رہا ہے وہی سزا بن چکا ہے, اور 4-5 سال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس وسائل ہو تو ہم سپریم کورٹ میں جا کے ان کا کیس لڑیں گے. الیکشن تو بعد کی بات ہے. جو یہاں کے لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں, ایکسپریشن, اپنی بات کہنے کا, اپنی مرضی سے دکان کھولنے کا, بند کرنے کا, اپنی مرضی سے سڑک پہ چلنے کا, کہاں پر چلے کہاں نہیں چلے, تو جب آپ کی بیسک رائٹس ہی ختم ہو گئے, الیکشن تو بہت دور کی بات ہے. کانگریس کا ماننا ہے کہ 32 سال کے بعد مولوی فاروق کے قاتلوں کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے, اور مولوی فاروق صاحب کو جو ہے, عمر فاروق صاحب کو پچھلے 5 سال سے ہاؤس ارسٹ رکھا گیا ہے. کشمیری پنڈتس کہتے ہیں کہ 90 میں ہمارے کچھ لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی, اس میں بھی ایسی کیسز کو نہیں. دیکھیے, اگر کوئی ملوث ہے, اگر مولوی فاروق صاحب کے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو پکڑیں, یا جنہوں نے ہمارے کشمیری جو پنڈت بھائی ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو پکڑیں, اس کے تو خلاف کوئی نہیں ہے. مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کشمیری پنڈت یہاں 30 سال سے رہ رہے تھے, جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا تھا, آج وہ جموں کیوں بھاگ گئے ہیں؟ یہ کون سے حالات ہیں؟ اگر عمر فاروق صاحب جن کے والد کو شہید کیا گیا ہے تو وہ ہاؤس ارسٹ میں ہیں, ان کے پیچھے ایجنسیز کیوں لگی ہوئی ہیں؟
महबूबा जी, जब आपकी गवर्नमेंट थी करीबन 11,000 बच्चों को आपने केस से रिमूव किया गया, तो आज की गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को वापस पुलिस स्टेशन ला रही है और यही कह रही है कि जब तक G20 खत्म हो जाए आपको सुबह शाम नहीं, वो तो मैंने पुलिस स्टेशन में ही रहना वो तो पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी आपको कहा है कि पहले भी पकड़ के लेते थे, अब G20 की वजह से और भी ज्यादा पकड़ दकड़ हो गई है। थ्रेट है ये, जिस तरह से उनको बंद किया जा रहा है? नहीं, एक पैरानोया है, एक डर है, एक खौफ है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो जबानी तो ये कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, मगर इनके दिल में चोर है। इनको पता है जो इन्होंने 2019 को किया बहुत बड़ी गलती की है, और उसकी जो ये है उस सजा यहाँ के लोगों को दिन ब दिन देते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।